السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی خوبصورت بنا اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، آمین۔ حضرات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں رب العالمین نے اسلامی زندگی اور اسلامی اخروی زندگی کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اسلام دنیا کی زندگی کیسا چاہتا ہے؟ اسلام دنیا میں آپ کو مال و دولت اکٹھا کرنے سے منع کرتا ہے؟ کیا اسلام آپ کو اچھا گھر بنانے سے منع کرتا ہے؟ اچھی گاڑی لینے سے منع کرتا ہے؟ کیا آپ کے کسی مذہبی آدمی نے، قریبی لوگوں میں سے کسی نے یہ آپ کے ذہن میں بات کو بٹھا دیا ہے کہ آپ اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتے، آپ ایک اچھا گھر نہیں بنا سکتے، اچھا خاندان اور پاکستانی نہیں بن سکتے، ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت اور اس احادیث کی روشنی میں آپ کے ذہنوں کو منور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 2688، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس راوی ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس کون تھے؟ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خادم الرسول ان کا لقب تھا۔ 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس وہ عظیم انسان تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی۔ 2286 احادیث انہوں نے اپنے سینے میں سماعت کی اور اپنے سینے میں محفوظ فرمائی۔ حضرت انس وہ عظیم صحابی تھے کہ جن کی روایت اور جن کے بیان کی گئی احادیث کو امام بخاری و امام مسلم نے متفقاً طور پر اپنی صحیح میں 188 تعداد کے ساتھ اپنی صحیح میں ان کو شامل فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری و امام مسلم کی صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، وہ مریض کی حالت ایسی تھی کہ جس طرح ایک پرندے کے بچے کے ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں، کمزور تھا، لاغر تھا اور بیمار تھا۔ اتنی بیماری کیا وجہ، کیوں ہوئی، کیا مسئلہ بنا؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھا، کہیں آپ نے جہنم کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، قیامت کے بارے میں بتلایا، قیامت کا خوف، ہیبت اور رب کا غصہ و جلال کے بارے میں آپ نے ذکر کیا۔ میں نے کہا یہاں تو 999 جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں جا رہا ہے، میں کس طرح بچ پاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں نے رب سے دعا کی کہ مجھے میری ان اعمال کی سزا، میری ان گناہوں کی سزا میرے رب مجھے دنیا میں دے دینا، آخرت کا عذاب میں کبھی نہیں جھیل سکتا۔ وہ دن تھا کہ اس کے بعد میری طبیعت بگڑتی گئی اور میں بیمار ہو گیا اور ان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم نے اپنے رب سے یوں کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، میری دنیا بھی خوبصورت بنا دے، میری آخرت بھی خوبصورت بنا دے
اور مجھے عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اگر تم ایسی دعا کرتے تو رب العالمین نے تیری دنیا بھی بہترین بنا دینی تھی اور تمہاری آخرت بھی بہترین بنا دینی تھی۔ اور اللہ رب العالمین تو انسان کے گمان کے مطابق ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ حضرات، اگر آپ پریشان گئے کہ آپ ہر ہسپتال سے علاج کرواتے ہیں لیکن آپ کو شفا نہیں مل رہی، آپ کام کرتے ہیں لیکن غربت کم نہیں ہو رہی، آپ اپنے بچے کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں یا بچی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے یا گھریلو معاشرتی کوئی آپ کو پریشانی ہے، تو آپ اسی دعا کو یاد کر لیں۔ طریقہ میں بتلاتا ہوں آپ کو، اور اس طریقے کے مطابق اس کو استعمال کر لیں، رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور کریں گے۔ جب آپ نفل نماز پڑھیں، فجر کی رکعتیں پڑھیں یا ظہر کی سنتے پڑھیں یا عصر سے پہلے نفل ادا کریں یا مغرب کے بعد کی سنتے اور نفل ادا کریں یا عشاء سے پہلے کی سنتے اور بعد کے نفل یا سنتے ادا کریں، تو جب آپ نے رکوع جانا ہے، رکوع سے پہلے آپ نے سورت فاتحہ، سورت ملانے والی سورت کے بعد آپ نے یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے، توجہ سے پڑھنی ہے، اور اپنی پریشانی، اپنی بیماری اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے رب سے دعا کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔